بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس بنیاد پر کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کے اندر ہمارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ اس بنیاد پر البتہ تنقید کا جو ہدف بھی رہے ہیں، اور حال میں بالخصوص غالباً 2018 کے بعد بڑے پیمانے پر ان کے حوالے سے تنقید ہوتی رہی ہے۔ اور اب جب سے عمران خان صاحب نے اپنے حوالے سے جب انہوں نے یہ کہا کہ میری حکومت کو گرانے میں ان کا بڑا کردار ہے، اس کے بعد سے ان کی طرف جو تنقید کا جو طوفان تھا وہ امڈ کر سامنے آیا ہے۔ اس بنیاد پر اب جو کور کمانڈر کا جو ابھی کور کمانڈر کانفرنس جو ہوا ہے، اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں یا یہ بہت زیادہ اس بنیاد پر اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے ہم آنے والے وقتوں کے حوالے سے ہمیں اندازہ لگایا جا سکتے ہیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اب آنے والا جو وقت ہے پاکستان کی سیاست پہ اس کے کتنے اثرات مرتب ہوں گے، اور اسی طریقے سے پاکستانی عوام کو اس کا کتنا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں ذرائع کے مطابق جو کور کمانڈر کی جو کانفرنس ہے، اس میں جو منٹس آف میٹنگ ہے، اس کے کچھ بہت زیادہ مہم نکات ہیں، جن میں سے 3 نکات میں نے اٹھائے ہیں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے۔ پہلا نکتہ جو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پہلا نکتہ جو اس کانفرنس کے اندر جس نکتے کو اٹھایا گیا وہ تھا آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو ایکسٹینشن جو تھا، متوقع ایکسٹینشن، یعنی اس کی توقع کی جا سکتی تھی اس بنیاد پر کہ یقینی طور پہ بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی حکومت کے اندر اپنے اثر رسوخ جو ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے تمام جو اسمبلی کے ممبران جو ہے ان سے قانون سازی کروایا، اور عدالت کی طرف سے چونکہ عدالت بھی ایک کٹ پتلی کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، تو اس ذریعے سے انہوں نے ایک قانون سازی کروایا جس میں جو ایک ایج کی جو لیمٹ ہے وہ 64 سال جو ہے وہ مقرر ہوا تھا۔ اور اس وقت آرمی چیف صاحب کی جو عمر ہے وہ چونکہ 61 سال ہے، 61 سال، تو اس بنیاد پر ان کے پاس مزید 3 سال موجود تھے، یہ ایکسٹینشن لے سکتے تھے۔ اس بنیاد پر اس نقطے کے اوپر جو کور کمانڈرز تھے انہوں نے ببانگ دہل اور اعلانیہ طور پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ مزید ایکسٹینشن لیں گے، اگرچہ وہ آپ کے جو ایکسٹینشن ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ہو، مختصر سا ہو، چند مہینوں پر بھی مشتمل ہو، تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہماری جو معاملات ہے، ہمارا جو تعاون ہے وہ آپ کو نہیں ہوگا، ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے بنیاد پر باجوہ صاحب نے پھر کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا۔ بادی النظر میں یہ بات میں نے جو ہے وہ اس بنیاد پر کہا کہ لوگوں کی جو تجزیات ہیں ذرائع کے مطابق، یہ چونکہ مشکل ہوتا ہے، البتہ صرف باجوہ صاحب کا نہیں ہے، وہ جو بھی جس کو بھی کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے، جس کو بھی کرسی ملتی ہے، تو کرسی جو ہے وہ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کرسی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے، یا وہ کرسی کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایک جو ہے وہ ابن الوقت کے لوگوں کا ایک جرمٹ انسان کے ساتھ چپک جاتا ہے، اور وہ اس انداز میں ان کے ساتھ چپکتے ہیں کہ وہ انہیں احساس دلاتے ہیں کہ آپ کے بغیر نہ ملک چل سکتا ہے، نہ نظام چل سکتا ہے۔ اور یہ جو ٹولہ ہے، جو وقت کے وہ جو ہے چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے لوگوں کا جو ٹولہ ہے،
یہ کبھی مشرف کے ساتھ چپک جاتے ہیں، کبھی جنرل کیانی کے ساتھ چپک جاتے ہیں، اور کبھی مختلف انداز میں اسی طریقے سے راحل شریف کو کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے بغیر ملک نہیں چل سکتے. اسی طریقے سے یہ ٹولہ ان کو بھی یقیناً اس ٹولے کے کچھ افراد نے یہ کہا ہوگا. تو انسان کی اپنی بھی خواہش ہوتی ہے کہ طاقت کے ساتھ انسان چپکا رہے. تو بہرحال مشکل تھا، لیکن انہوں نے مشکل فیصلہ کر لیا اس بنیاد پر کہ اپنے جو ہے وہ انسان سب سے لڑ سکتا ہے، لیکن اپنے ساتھ کے جرنیلوں کے ساتھ اگر انسان کا ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس بنیاد پر جو پہلا بڑا نقطہ اور انتہائی یہ نقطہ خوش آئین نقطہ ہے اور یہ مستحسن قدم ہے. اس قدم کی تعریف ہونی چاہیے کہ انہوں نے اچھا قدم اٹھایا، اگرچہ بہت عرصہ پہلے ان کو یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا اس بنیاد پر کہ جس طریقے سے ان کا حق ہے آرمی چیف بننا. جو باقی جرنیلز ہیں ان کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی جو سینئرز ہیں ان کو بھی پوسٹ تک جو ہے رسائی ان کی بھی ہونی چاہیے تھی. بہرحال انہوں نے ایکسٹینشن لیا اور بہرحال وہ جو بھی تھا، لیکن اب انہوں نے مزید ایکسٹینشن لینے سے جو ہے وہ اب یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور اپنے جو ابھی جو مدت ہے تقریباً یہ اسی مہینے کی 29 تاریخ کو یہ الوداع ہو جائیں گے. تو یہ پہلی بات. یہ دوسرا اہم نقطہ جس کا اس کانفرنس کے اندر جس کے حوالے سے بات ہوئی وہ بھی بہت اہمیت کا حامل نقطہ ہے، وہ اور انتہائی جو ہے قابل تعریف ہے. کور کمانڈرز کی طرف سے جو نقطہ انہوں نے کہا کہ آنے والے وقتوں میں جس شان و شوکت کے ساتھ حقیقی آزادی مارچ کے اندر حقیقی پاکستان کی طاقت جو عوام کی طاقت ہے وہ چونکہ آ رہی ہے، اس حوالے سے امپورٹڈ حکومت جسے کہا جاتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر، چونکہ تقریباً وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق نقارہ خدا عوام کی زبانوں پر ہے، تو یقیناً اس میں کوئی حقیقت ہوگی. تو چونکہ ہر جگہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اس بنیاد پر، تو اس حکومت کی طرف سے اگر کل کو جب یہ آزادی مارچ کا یہ عظیم قافلہ اسلام آباد کی حدود میں جب داخل ہوگا تو ان کو روکنے کے لیے ہو سکتا ہے آرمی کو جو ہے بلایا جائے کہ آرمی عوام کے ساتھ ٹکراؤ کی کیفیت بن جائے. تو اس میں اس نقطے پر بھی کور کمانڈ کانفرنس کے اندر کمانڈرز نے اعلانیہ طور پہ انہوں نے کہا، اور یہ قابل تعریف ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جوانوں کا، آرمی کے جوانوں کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم عوام کے ساتھ کسی بھی قسم کے تنازع کی طرف ہم نہیں جائیں گے، عوام کے ساتھ ٹکراؤ سے جو ہے گریز رہیں گے، ہم بچے رہیں گے. یہ ایک اچھا قدم ہے اور یہ قابل تعریف ہے. بہرحال یہ دو. تیسرا جو نقطہ تھا جس نقطے کے حوالے سے بہرحال اب وہ جو نقطہ تو وہ بہرحال گزر گیا، لیکن جس میں جو ہے آرمی چیف صاحب کی کمانڈرز نے مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے چوروں کو اور جن کے اوپر مختلف قسم کے کیسز تھے انہیں آپ نے NRO 2 دے کر انہیں جو آپ نے تحفظ فراہم کیا ہے یہ قابل تعریف نہیں ہے. یہ تین بڑے نکات جو اس کانفرنس کے نکات تھے ان میں سے میں 3 نکات آپ کی خدمت میں بیان کیے. اس حوالے سے آپ اپنے طور پہ کامنٹ سیکشن کے اندر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ جات ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے. بہرحال میری نظر میں یہ بہترین جو ہے کمانڈرز کی طرف سے یہ بہترین جو نکات ہیں وہ وہاں پر بیان ہوئے ہیں اور اس کے اثرات بھی انشاءاللہ آئیں گے. اب آتے ہیں ہم آنے والے، چونکہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا آرمی چیف صاحب نے کہ یہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، یہ اپنی مدت پوری ہونے پر یہ الوداع کریں گے اور یہ اس عہدے سے الگ ہو جائیں گے. اور مشکل ہوتا ہے، بہرحال بہت مشکل ہوتا ہے انسان طاقت کی کرسی کو چھوڑنا، لیکن بہرحال مشکل فیصلہ انہیں کرنا پڑ گیا اور یہ جا رہے ہیں. تو اب اگلا جو پاکستان کی آرمی کا جو سپاہ سالار ہے وہ کون ہوگا، اس حوالے سے چونکہ غالباً نون لیگ کے فیوریٹ اور اسی طریقے سے بعض ذرائع کے یہ کہنا ہے کہ خود باجوہ صاحب کا بھی ان کی بھی خواہش تھی. بہرحال بہت سارے اس طرح کی ہے، ان کی یہ خواہش تھی کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہے ان کو جو ہے وہ یہ عہدہ ملے، لیکن شاید بدقسمتی ان کی یا جو بھی ہیں
ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی مدت جو ہے جنرل باجوہ کے ریٹائرمنٹ سے صرف 2 دن پہلے تقدیر کا کھیل ہے کہ 29 کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، 27 کو یہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو لہٰذا ان کے نصیب میں آرمی چیف بننے کے جو خواب ہیں وہ تقریباً مشکل لگ رہے ہیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی بہت چونکہ اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے، یہ میں اپنا ذاتی اندازہ عرض کر رہا ہوں کہ جس انداز میں جیو نیوز اور دیگر جو بڑے جو ہے ہاتھوں کی پشت پناہی میں پلنے والے جو کچھ چینلز ہیں، اور اسی طریقے سے لفافہ خور میڈیا کے جو صحافیوں کا ایک بڑا طبقہ ہے، وہ ان کی بڑے گنگار ہیں، جناب یہ جو ہے وہ سویلین جمہوریت کے بڑے حامی ہیں اور فلاں فلاں فلاں. تو بہرحال جو بھی ہیں یہ اس حوالے سے جو پہلا نقطہ ہے، لگتا ہے کہ ان کو آرمی چیف کا عہدہ نہیں ملے گا. پیچھے رہ جاتا ہے. ان کے بعد جو سینئر ترین جو شخصیت ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہے، ان کے ابھی جو توقعات ہیں اس میں سب سے زیادہ توقع ان کا ہے. اگرچہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کی جو خواہش تھی وہ جنرل نعمان محمود کی طرف ہے، لیکن ان کا بھی مشکل لگ رہا ہے. تو اس بنیاد پر زیادہ جنرل ساحر شمشاد کا توقع زیادہ ہے کہ وہ آرمی چیف بنیں گے، اس لیے کہ جو تیسرے سینئر ترین میں سے تیسرے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کا ہے. اور اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے لندن جانے سے پہلے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کو ایک بڑا غالباً جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو عہدہ ہے غالباً یا اس طرح کا کوئی عہدہ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وہ عہدہ دے دیتے ہیں. تو اس بنیاد پر پھر پیچھے آرمی چیف کا جو عہدہ ہے ظاہراً لگ رہا ہے کہ ان کو یہ عہدہ نہیں ملے گا. تو لہٰذا جو بہت زیادہ توقع ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا یہ آرمی چیف اگلے ہو سکتے ہیں. متوقع ترین جو فرد ہے وہ یہ ہیں. آپ کی خدمت میں بیان کیا. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے واضح ہوگا، آپ کے سامنے آئیں گے کہ بندے حقیر کا جو تجزیہ ہے وہ کتنا قریب رہا. بہرحال یہ میرے جو ہے ذاتی جو مختلف سورسز سے جو ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں، اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ توقع ہے جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہیں وہ آرمی چیف اگلے بنیں گے. خدا بہتر جانتا ہے. البتہ ان کے حوالے سے جو ایک وہ ذرائع کہ جو کافی حد تک اچھی خیالات رکھتے ہیں پاکستان کے لیے، ان کی نظر میں یہ شخصیت باقیوں سے کافی بہتر بھی ہیں، اور یہ پروفیشنل ہیں، یہ اپنی فیلڈ کے ساتھ مخلص ہیں، اور یہ جو ہے آرمی کو سیاست میں گھسیڑنا اور اسی طریقے سے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنا اور پاکستان کو اپنی مرضی سے چلانا، اور جس طریقے سے دیر آیت درست آیت، اگرچہ بہت دیر کے بعد یہ بات آئی ہے سامنے، اعتراف ہوا، لیکن بہرحال اچھا اعتراف ہوا. جو ISPR کی طرف سے انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے غلطیاں کی، بڑی غلطیاں کی، بہت بڑے پیمانے پہ غلطیاں کی. کئی مرتبہ آئین پاکستان کو پامال کیا، کئی مرتبہ سرزمین پاکستان کے قانون کو پاؤں تلے روندا گیا، اور جو ایک آئین کو معطل کر کے مارشاء اللہ لگائے گئے، قوم کے اوپر اپنی طاقت کو مسلط کیا گیا. جس قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ ان کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ ملک کا دفاع کریں، وہ سرحدوں کو چھوڑ کر پارلیمنٹ کے اوپر قابض ہوئے. تو یہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے ماشاءاللہ سے ایک اچھا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب جو ہے وہ سیاست کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں رہے گا. اور اس کے حوالے سے حال میں جو ISPR کی طرف سے جو جس میں DGI-SI کے ساتھ جو پریس کانفرنس ہوئی، اس میں انہوں نے اعلانیہ طور پہ یہ کہا کہ فلاں جو ہے اس الیکشن میں اسی طریقے سے جو لوکل الیکشن ہے ان میں ہمارے مداخلت نہیں تھی، اور اسی طریقے سے چونکہ مداخلت نہیں تھی تو واقعی میں قوم نے بھی دیکھا کہ کتنے جو ہے سیٹوں پر قوم کے اس وقت پاکستانی قوم کے جو
جس شخصیت کے ساتھ پاکستانی قوم کے خیالات ہیں، پاکستانی قوم جن کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس وقت پاکستانی قوم کے سب سے مقبول لیڈر ہیں عمران خان کو اتنی بڑی کامیابی اسی بنیاد پر ملی کہ وہ غیبی جو لاٹھی ہوتی ہے، جو نظر نہ آنے والی لاٹھی ہوتی ہے، اس کا استعمال نہیں ہوا، اور یہ قابل تعریف ہے۔ اب اگر اسی طریقے سے یہ سلسلہ رہا تو انشاءاللہ پاک سرزمین دن بدن لحظہ بلحظہ ترقی کے سفر کی طرف جائے گا، اور انشاءاللہ جس انداز میں عمران خان صاحب کا جو نعرہ ہے کہ یہ حقیقی آزادی مارچ یا انتخاب کے اعلان کے اوپر انتخابات کا اعلان ہوگا تو یہ آزادی مارچ اختتام پذیر ہوگا، یا پھر انقلاب برپا ہونے تک یہ آزادی مارچ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھیں گے، اور اس آزادی مارچ کے حوالے سے جو خبریں ہیں، جو تجزیے ہیں، وہ آج تک آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار اس مارچ کو پاکستان کی حقیقی اندرونی داخلی آزادی اور بیرونی خود مختاری کا جو عوام کا خواب ہے، جس خواب کو عمران خان نے قوم کے سامنے رکھا ہے، جو خواب دکھایا ہے، اس خواب کو اپنی آنکھوں سے ہم سب کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔